بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہماری بچپن میں گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ہمیں اپنے بڑوں سے یا آس پاس کے لوگوں سے یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کسی بھی، یہ اسٹیٹک مائنڈ سیٹ کا جملہ ہے نا، آپ کسی بھی شخص کے دماغ کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیٹک مائنڈ سیٹ ہے اس کا، یا وہ پروگرس یا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو آپ کو جب یہ جملہ سننے کو ملتا ہے نا، تو اس کے مقابلے میں جو پروگرس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی لرن، میں کیسے سیکھ سکتا ہوں۔ اس کے اندر یہ تجسس ہوتا ہے نا، یہ جستجو اور آرزو ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں کیسے سیکھ سکتا ہوں، یار مجھے نہیں پتا میں کیسے سیکھ سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں ایک جملہ واصف علی واصف کا بھی کاؤنٹ کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ علم لا علمی کے احساس کا نام ہے۔ جس بندے کو یہ احساس ہے نا کہ مجھے نہیں پتا، تو میں اس کو کیسے پتہ لگا سکتا ہوں، کہاں سے کیسے کھوج لگا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم آ سکتا ہے، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے۔ تو یہ پروگرس مائنڈ سیٹ ہے اور گروتھ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے اسٹیٹک مائنڈ سیٹ کے مقابلے میں۔ اسٹیٹک مائنڈ سیٹ ہمیشہ اس کے اندر یہ جملہ فیڈ ہوا ہوتا ہے کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اسٹیٹک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جس بندے نے کامیاب ہونے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے نا، اس کے پاس ایکسکیوزز نہیں ہوتے۔ جس نے منزل پہ جانا ہوتا ہے اس کے پاس ایکسکیوزز نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ایکسکیوزز اس بندے کے پاس ہوتے ہیں جو بندہ لاپرواہ ہوتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے، جس کے پاس منزل نہیں ہوتی، جس کا گول نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا اسٹیٹک مائنڈ سیٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ اس کے مقابلے میں پروگریسو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ سوچ رہا ہوتا ہے آئی ول فائنڈ آؤٹ، میں تلاش کر لوں گا۔ اور ہمیں اس اعتبار سے قرآن مجید میں، سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی بات کروں گا نا، اس کے بعد بائبل میں بھی ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ تم تلاش کرو پالو گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اعلانات فرما رہا ہے کہ افلا تاقلون، افلا یعلمون، افلا تعلمون، لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ یہ امید کرتے ہوئے، مطلب کہہ رہا ہے نا کہ اس امید پر کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ نصیحت یہی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، کسی چیز کو تلاش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ آپ سٹرگل کریں، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ منزل ضرور دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اسٹیٹک مائنڈ سیٹ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹس ٹو ہارڈ، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے، اس میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ زندگی کو سیریس لیں، ڈیفیکلٹیز زندگی میں ہیں اور ہوتی بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ وہ زندگی ہی کیا ہے جس میں ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں؟ لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ یہاں پہ کیا سوچتا ہے، اس چیز کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کیا سوچتا ہے ڈیفیکلٹیز کے وقت۔ تو وہ یہ سوچ رہا تھا اٹس اے چیلنج، یہ ایک چیلنج ہے۔ اور جب آپ ایک چیز کو، ایک مشکل کو، ایک مطلب ڈیفیکلٹ چیز ہے، ڈیفیکلٹ ٹاسک ہیں آپ کے پاس، جب آپ اس کو چیلنج کی شکل دیں گے، آپ پزل کھیلتے ہیں نا، موبائل پہ کھیلتے ہیں، یا وہ فزیکلی وہ اس کی بنی ہوتی ہیں، گتے کی بنی ہوتی ہیں، یا کسی بھی چیز سے بنی ہوتی ہیں، جب آپ اس کو بکھیر دیتے ہیں نا، اس کو الگ الگ مطلب پورشنز میں رکھ دیتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ تجسس ہوتا ہے کہ یار میں کون سے پتے کو، کون سی سائڈ کو کہاں پہ فٹ کروں تو یہ مطلب اچھا ہو جائے گا، مطلب خوبصورت لگے گا۔ تو جب ایک ڈیفیکلٹیز کو آپ چیلنج کی شکل دیتے ہیں تو وہ آپ کے کرنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی کو سیریس لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی کو اتنا سیریس لے لیا ہے ہم نے کہ ہم رک ہی گئے ہیں۔ ڈیفیکلٹیز ہیں، ڈیفیکلٹیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رک جانا، آپ سستانے کے لیے رک جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جہاں پہ رکے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ڈیرا ڈال لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھیں اور نئے حوصلے اور نئے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ اور زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں نا، ان مشکلات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے بہت بڑا خواب دیکھا تھا نا،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے تیار کر رہا ہے کہ جب آپ اس بڑے سٹیج پہ کھڑے ہوں گے لیکچر دینے کے لیے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر آپ کی انٹری ہوگی، تو آپ کے قدم اس ٹائم نہ لڑکھڑائیں۔ چھوٹی چھوٹی ڈیفیکلٹیز میں، ہارڈنیس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے۔ اور پھر جو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں نا، اس کا ایک بڑا بینیفٹ، بڑے بینیفٹس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملائے رکھتی ہیں۔ آپ سجدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ مالک مجھ پہ یہ مشکل آن پڑی ہے، مالک میرے لیے آسان کر دے۔ آپ کو دعا مانگنے کا ڈنگ آتا ہے۔ اور اگلا جملہ جو اسٹیٹک مائنڈ سیٹ سوچ رہا ہوتا ہے یا اس کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ورڈ دیٹ آئی ول فیل، کہ مجھے لگتا ہے یار میں فیل ہو جاؤں گا، میں اس منزل پہ اگر چلا، اس راستے پہ چلا تو میں فیل ہو جاؤں گا۔ اس کے اندر کامیاب ہونے کے جذبے سے زیادہ یہ خوف ہوتا ہے کہ میں فیل ہو جاتا ہوں۔ اور فیلئر کا فلسفہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لرننگ سٹیپ ہے، فیلئر بھی ایک لرننگ سٹیپ ہے، کیونکہ آپ جس منزل پہ جا رہے ہیں وہاں پہ گزرنے کے لیے آپ نے جن مشکلات کا تک و دو کا سامنا کیا ہے، جتنی تک و دو کی ہے آپ نے، اس میں اگر آپ ناکام ہوئے ہیں تو یہ آپ کے لیے لرننگ ہے کہ آپ جان لیتے ہیں کہ میں کن وجوہات کی بنا پر یہاں سے فیل ہوا، یہاں اس سیڑھی سے گر گیا۔ تو آپ کے لیے یہ لرننگ کا سٹیپ ہوا ہے۔